الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز اساتذہ جامعہ، ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اس وقت ہم اپنے درمیان ایک ملک کی ایک ابھرتی شخصیت صرف ملکی لیول ہی پر نہیں بلکہ بجا طور پر ہمیں یہ کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ابھرتی شخصیت حضرت مولانا محمد یاسر ندیم واجدی دعوت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یقیناً یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. یہاں ہم سب کے دلوں میں بھی ایک دیرینہ اشتیاق تھا آپ کی زیارت کا، آپ کی ملاقات کا، آپ سے کسب فیض کا، آپ کو روبرو دیکھنے اور ملاقات کرنے کا. یوٹیوب چینلز پر کئی مرتبہ آپ کو دیکھا گیا، سنا گیا. ایک دیرینہ تمنا بھی تھی کہ روبرو ملاقات بھی ہو جائے اور پھر ادھر سے بھی زیارت جامعہ کا ایک شوق، دونوں اشتیاق جب اکٹھا ہو گئے تو پھر نور علی نور ہو گیا. میں اپنی طرف سے حضرت محترم جامعہ دعوت برکاتہ العالیہ کی طرف سے، جميع اساتذہ کرام کی طرف سے، پوری جامعہ برادری کی طرف سے، جامعہ کے ذرے ذرے کی طرف سے حضرت والا دعوت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کی سوغات محبت پیش کرتے ہیں. آپ کا دل کے نہا خانوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم حضرت والا کے کلمات سے مستفید ہوں، ایک ہلکا سا تعارف آپ حضرات کے سامنے ضرور آنا چاہیے. حضرت والا دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنی آنکھیں دیوبند شہر میں کھولی ہیں. دارالعلوم دیوبند سے چند ہی قدم کے فاصلے پر آپ کا آبائی مکان موجود ہے. آپ کے ددھیالی رشتہ دار اور ننھالی رشتہ دار دونوں میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد رہی ہے. لہذا آپ کے خاندان میں اس بات کے تصور کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہی موجود نہیں تھا کہ حضرت والا اور حضرت والا کے خاندان کے دیگر افراد دارالعلوم دیوبند سے کسب فیض کرے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا اور وہاں پر آپ کی عالمیت کی تکمیل ہوئی اور پھر اس کے بعد افتاء میں داخلہ ہوا اور افتاء کی تکمیل کے بعد چونکہ آپ کا ننھالی رشتہ تقریباً پچھلے 40 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہے، اس لیے آپ نے فیصلہ فرمایا وہیں پر منتقل ہو کر کے تدریسی خدمات انجام دینے کا. وہاں منتقل ہوئے، تدریسی خدمات مقدر ہوئی اور پھر تدریسی سلسلے میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا پیش آیا جس نے آپ کو رد الحاد کے عظیم ترین خدمت کرنے پر ابھارا. وہ واقعہ خود حضرت والا نے ایک چینل پر بیان فرمایا ہے. سن 2016 یا 17 کی بات ہے کہ جس وقت پڑوسی ملک پاکستان کا ایک کمیونسٹ طارق فتح وہ جب پاکستان چھوڑ کر کے چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، انہی دنوں ہمارے ہندوستان کی میڈیا پر ایک موضوع چھڑا ہوا تھا اسلامی آئینی قوانین کے سلسلے میں، بطور خاص طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں اور اس کے ضمن میں دیگر اسلامی قوانین کو لے کر کے طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے تھے، شبہات و شبہات بھڑکائے جا رہے تھے ہندوستان کی میڈیا پر. ایسے میں ہندوستان کی میڈیا طارق فتح کو استعمال کر رہی تھی. اس نے ہندوستانی میڈیا میں اس کو ایک فیم ملا ہوا تھا، چنانچہ وہ اپنی افواج بکے جا رہا تھا. موصوف محترم نے جب یہ منظر دیکھا، اس کو سنا، اسلام کے خلاف اس طرح کی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور پھر نہ ہندوستان سے کسی درسگاہ سے اور کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے جوابات دیے جا رہے تھے، نہیں ہمارے ملک سے اور نہیں پڑوس کے ملک سے. اس چیز نے موصوف محترم کو اندر سے بے چین کر دیا. چنانچہ اس موقع پر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بنایا
بات کو جو دلائل اور براہین اسلام کے روشنی میں تیار کر کے آپ نے ارسال فرمائے تھے بہت پذیرائی ملی. اور ایک خاص بات اس کام کو جو شروع فرمایا آپ نے، چونکہ موصوف محترم نے خود ہی بیان فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ میں اس کو مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہوں، گویا کہ ایک تائید خداوندی بھی آپ کے اس کام کو حاصل ہوئی. وہ اس طرح ہوا کہ ہندوستان سے آپ کے اصدقاء میں سے کسی نے بطور ٹیلی فون آپ سے یہ بات ارشاد پوچھی کہ کیا آپ جو کیمپین چلا رہے ہیں طارق فتح کے خلاف، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیا آپ نے اس کام کے شروع کرنے کے لیے کوئی استخارہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ موصوف محترم نے جواب دیا کہ اب تک تو میں نے نہیں کیا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو میں استخارہ ضرور کر لیتا ہوں. استخارہ کیا، اللہ رب العزت سے خیر کا مطالبہ کیا یا نہیں ہے. موصوف محترم فرماتے ہیں کہ پھر میرے زبان پر جب میں صبح میں بیدار ہوا تو ایک آیت کریمہ تھی سورہ شعراء کی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور توکل کیجئے اس زبردست عزیز اور رحیم پروردگار پر جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے آپ نے فعل نیک لیا کہ اس کام کے لیے جو میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ رب العزت کی پوری رعایت، پوری نگرانی میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کام میں کامیابی فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے. لہذا مجھے انشراح صدر ہو گیا اور میں اس کام میں لگا رہا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اسی وقت سے رد الحاد، رد دہریت، اس کو اپنا ایک خاص موضوع بنایا ہوا ہے. اور آپ کئی چینلوں پر مدعو کیے جاتے ہیں، اور آپ جب جوابات ارشاد فرماتے ہیں تو ایک تکرار کی صورت، اختلاف کی صورت ہرگز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ میں اور بڑی تشفی بخش انداز میں مکمل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ جوابات اور دلائل پیش فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ملحد ہو چکے تھے، اور یہ کام اللہ رب العزت نے، ابھی طالب علم نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہے. جب اللہ رب العزت پر مخفی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میرے مومن بندو، تم پر بھی یہ ملحدین اور یہ دہریے مخفی نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو آشکارا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں اس سے لوگ بچتے رہیں، اور جو مومنین ہیں ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا اسلام محفوظ رہے. تو آئیے، میں اب زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمارا حضرت والا کا ایک خاص موضوع ہے، اور ایک بات بطور خاص یہ بھی عرض کر دیں کہ ہمارے اس علاقے میں اور اس پورے صوبے میں اور دیگر جگہوں پر بھی بطور خاص ہمارے مدارس اسلامیہ میں اس حوالے سے ایک جمودگی ہے، ایک تعطل ہے. طلبہ عزیز کو اس حوالے سے اتنی واقفیت نہیں ہو پاتی ہے کہ اسلام پر کیا شکوک اور کیا شبہات پیش کیے جا رہے ہیں. لہذا یہ موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. اب ہم حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے بسط عاجزانہ درخواست اور التماس کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفید